جو شخص بھی آتا ہے ابوالحسن کی نگری میں، فیضان وہ پاتا ہے ابوالحسن کی نگری میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی ہم تمام حضرات جس ہستی کی زیارت کر رہے ہیں، جس ہستی کے مزار اقدس کی زیارت کر رہے ہیں، یہ حضرت سیدنا خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا اصل نام مبارک حضرت سیدنا علی بن احمد خواجہ ابوالحسن خرقانی آپ کا لقب ہے۔ آپ ولیوں کے بادشاہ گزرے ہیں اور غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ 352 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 425 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی جو ہے عمر مبارک 64 برس ہوئی ہے، اور آپ اپنے وقت کے پائے کے محدث اور حافظ قرآن اور ابدال اکرام، اولیاء اکرام کا ایک طبقہ ہے جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، ان کے ہیڈ تھے آپ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام ولایت آپ کو عطا فرمایا۔ سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی ولادت جہاں پر ہونے والی تھی وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے اللہ کے حضور کچھ اپنی حاجت رکھ کے دعا مانگی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ حاجت کئی بار مانگنے پر بھی قبول نہیں فرمائی، مگر جب میں خواجہ ابوالحسن خرقانی جہاں پر پیدا ہونے والے تھے اس مقام پر ان کا وسیلہ لے کے دعا کیا تو اللہ نے قبول فرما لی۔ ایسا مقام ولایت حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آپ جو ہے ایسے محدث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، آپ بہترین انداز میں حدیث سنایا کرتے اور اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ اور حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس سے مستفید ہوئے۔ آپ کے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کی قبر سے آپ نے فیض پایا۔ اس طرح آپ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا پیارے انداز میں حدیث پاک سناتے ہیں، یہ کہاں سے سیکھی؟ تو آپ نے فرمایا میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اس شخص نے اعتراض کیا تو خواب میں رسول پاک کی اس شخص کو زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا ابوالحسن جو کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے حدیث پڑھی وہ سچ کہتا ہے، اس کی بات کو مان لے بولے سرکار۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ پہلے تو ان پڑھ تھے، آپ کسان تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی سے فیضیاب فرمایا۔ اللہ کا شروع سے ہی آپ پر فضل و کرم رہا، اور آپ اللہ کے عشق میں اس طرح کھوئے ہوئے رہتے کہ ایک مرتبہ کھیت میں ہل چلا رہے تھے، سونے کا رنجن نکلا جس میں ہیرے جواہرات تھے، آپ نے اس کو وہیں دفن کر دیا۔ پھر آگے ہل لے کر بڑھے، کیا ہوا؟ وہاں پر جو ہے نا کیا چاندی کا رنجن نکلا، اس میں بھی ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے، پھر اس کو وہیں دفن کر دیا۔ پھر آگے بڑھے، پھر وہاں پر جو ہے نا 2-4 سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات سے بھرے رنجن نکلے، آپ نے ان کو وہیں دفن کر دیا، اور اللہ کے حضور دعا کی روتے ہوئے، مولا میں ان کا طلبگار نہیں ہوں، مجھے اس کا لالچ نہ دے، میں تو صرف تیرا ہی طلبگار ہوں، مجھے اپنی طرف متوجہ رکھ، یہ آپ نے دعا فرمائی۔ ایسے آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، اور ایسے آپ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے بڑے پائے کے ولی ہیں۔ اور آپ کی بارگاہ میں حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ وقت گزرے ہیں وہ تشریف لائے، اور حلیہ بدل کر تشریف لائے، نوکروں جیسا، غلاموں جیسے حلیے میں آپ تشریف لائے، اور ایاز کو اپنے بادشاہانہ والا لباس پہنا کر لے آئے۔ جب لے آئے، خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں سے ہی فرمایا کہ اے جو ہے نا سلطان محمود، تم جب تک اپنے اصلی حلیے میں نہیں آؤ گے تب تک میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ اپنے اصلی حلیے میں آئے، پھر آ کر حضرت سے ملاقات کی،
اور کہا کہ میں نے آپ کو دنیا دار شخص سمجھا، اس لیے حلیہ بدل کر آیا کہ اللہ والے ہیں تو پہچان لیں گے، اور واقعتاً آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات بسی ہوئی ہے، میں یہ جان گیا، لہذا میرے یہ تحفے تحائف نذرانے قبول فرمائیے۔ حضرت نے انکار کر دیا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت والا مجھے یہ بتائیے کہ آپ خود کو مرید کہتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، مجھے ان کی دو باتیں ستاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان سب سے بلند ہے، جبکہ یہ ارشاد تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ بہت پاک ہے، انہوں نے خود کو پاک کہا ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کیا وہ حدیث قدسی نہیں پڑھی جس میں سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ فرائض کی تکمیل کے بعد اللہ کا محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے آنکھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے قدم ہو جاتا ہے، اللہ اس کا قلب ہو جاتا ہے۔ بس یہی معاملہ تھا اس وقت جب یہ بایزید بستامی فرما رہے تھے، زبان ان کی تھی، ہلانا اللہ کا تھا، تو گویا ان کی زبان سے بول اللہ ہی رہا تھا، وہ اللہ نہ تھے، اللہ وہ نہ تھا، وہ اللہ سے جدا بھی نہ تھے اس وقت۔ اس کیفیت میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اگر ہوش و حواس میں کہتے تو اپنے وقت کے فرعون ہوتے فرمایا۔ پھر اس کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سوال کیا کہ پھر ان کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو میرا دیدار کر لے گا وہ کبھی گمراہ اور کافر نہیں مرے گا، وہ گمراہ اور کافر مر ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے دیدار کیا وہ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ جیسے سخت ترین کافر رہ کر مرے، اور بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ان کا دیدار کرنے والا گمراہ اور کافر نہیں مر سکتا۔ تو آپ بتائیے کیا ان کا دیدار سرکار کے دیدار سے بڑا ہے؟ تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا لگتا ہے تو نے قرآن شریف کو ٹھیک سے پڑھا نہیں، ذرا دیکھ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت سنائی اور فرمایا دیکھ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ان کو دیکھتے ہو، کس کو؟ کافروں کو، اور وہ کافرین آپ کو دیکھتے ہیں، اور وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ تو آپ کو دیکھے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ابو لہب، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ جیسے کافروں کے رسول پاک کا دیدار کرنے کو فرمایا کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو معلوم ہوا اگر وہ دیکھ لیتے تو ایمان والے ضرور ہو جاتے۔ تو حضور کا جو دیدار کرنے والا اصل میں وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عشر مبشرہ، صحابہ اکرام، مولا علی، حسنین کریمین، ایسے ہستیاں بنے، اور جنہوں نے دیکھا نہیں وہ کفر پر مرے۔ بایزید بستامی بھی یہی فرما رہے ہیں، وہ کیوں اس لیے فرما رہے ہیں کہ کیونکہ وہ رسول پاک نہیں ہے، رسول پاک کے وارث ہے۔ حضور نے کیا نہیں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے اسرائیل کے انبیاء اکرام کی طرح ہے، نبی نہیں ہے مگر وارث نبی ہے، اس لحاظ سے انہوں نے وہ فرمایا ہے، تو ان کا وہ فرمان بھی قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا۔ تو ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے حضرت سیدنا خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری ارشاد حضرت نے فرمایا کہ جو میرا نام یاد رکھ لے گا محشر کے دن جب تک اس کو بخشا نہ لوں خدا سے، جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ فرمایا خواجہ ابوالحسن خرقانی، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ علی بن احمد ہے، علی بن احمد، یہ آپ کا اصل نام ہے، خواجہ ابوالحسن خرقانی آپ کا نام ہے۔